السلام علیکم، میں ہوں قاسم علی، جاوید پبلشر بولتی کتابوں کے پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے سبق پڑھا درجہ چہارم زینہ اردو کا عظیم بادشاہ۔ آج ہم چلتے ہیں اس کی مشق کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں سوالات کیا کیا دیے گئے ہیں اور ان کے جوابات تلاش کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1، دیے گئے سوالات کے جوابات لکھیں۔ الف، احمد بن طولون کون تھا؟ جواب، احمد بن طولون 9ویں صدی میں مصر کا گورنر تھا۔ ب، احمد بن طولون نے محصول اکٹھا کرنے والے افسر کو بلوا کر کیا کہا؟ اس نے کہا کہ تمام ناجائز ٹیکس ختم کر دیے جائیں۔ ج، احمد بن طولون نے چوروں اور لٹیروں سے نمٹنے کے لیے کیا کیا؟ ایک زبردست جان بازوں کی فوج تیار کی اور چوروں لٹیروں کا قلعہ کما کیا۔ دال، عوام نے احمد بن طولون پر کس بات کے لیے دباؤ ڈالا؟ جواب، عوام نے احمد بن طولون پر دباؤ ڈالا کہ وہ خود مختار بادشاہ بن جائے۔ ہے، احمد بن طولون کی وفات کے وقت سرکاری خزانے کے کیا حالات تھے؟ جواب، احمد بن طولون کے وفات کے وقت سرکاری خزانے میں 1 کروڑ اشرفیاں، ڈھیروں گھوڑے، خچر اور بحری بیڑا بھی شامل تھا۔ چلتے ہیں اپنے دوسرے سوال کی طرف۔ سوال نمبر 2 ہے، درست جواب کے گرد دائرہ لگائیں۔ الف، احمد بن طولون مشہور بادشاہ تھا 8ویں صدی عیسوی کا، 9ویں صدی عیسوی کا، 7ویں صدی عیسوی کا، 6ٹھی صدی عیسوی کا؟ تو درست جواب ہے 9ویں صدی عیسوی کا۔ ب، احمد بن طولون کو 13ویں عباسی خلیفہ نے گورنر مقرر کیا؟ دمشق کا، مصر کا، عرب کا، بغداد کا؟ درست جواب ہے مصر کا۔ ج، ٹیکس ختم کرنے سے سرکاری خزانے کو سالانہ نقصان ہو سکتا تھا؟ 1 لاکھ دینار کا، 2 لاکھ دینار کا، 3 لاکھ دینار کا، 4 لاکھ دینار کا؟ درست جواب ہے 1 لاکھ دینار کا۔ دال، زمین سے نکلنے والے خزانے کی مالیت تھی 15 لاکھ دینار، 10 لاکھ دینار، 16 لاکھ دینار، 20 لاکھ دینار؟ درست جواب ہے 10 لاکھ دینار۔ ہے، احمد بن طولون نے خزانے کا ایک حصہ تقسیم کر دیا وزیروں میں، رشتہ داروں میں، دوستوں میں، غریبوں اور مسکینوں میں؟ تو درست جواب ہے غریبوں اور مسکینوں۔ واو، عوام نے احمد بن طولون پر دباؤ ڈالا خلیفہ بننے کے لیے، بادشاہ بننے کے لیے، وزیر بننے کے لیے، جرنیل بننے کے لیے؟ تو درست جواب ہے بادشاہ بننے کے لیے۔ سوال نمبر 3 ہمارا ہے، درست جواب کے سامنے گڈ اور غلط جواب کے سامنے کراس کا نشان لگائیں۔ الف، عباسی خلیفہ نے اہل مصر پر ناجائز ٹیکس لگا رکھے تھے؟ درست۔ ب، ٹیکس ختم کرنے سے سرکاری خزانے کو کوئی نقصان نہ پہنچا؟ غلط۔ ج، محصول ختم ہونے پر عوام کو کوئی خوشی نہ ہوئی؟ غلط۔ دال، شکار پر جاتے ہوئے ایک گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا؟ درست۔ ہے، احمد بن طولون ایک نیک صفت بادشاہ تھا؟ درست۔ سوال نمبر 4 ہے، سبق عظیم بادشاہ کو غور سے سنیں اور آپس میں بات چیت کر کے سبق کو اپنے الفاظ میں دہرائیں۔ اساتذہ کرام طلباء کو وہ کھڑے کر کے کلاس میں سبق کو اونچی آواز میں پڑھنے کے لیے کہیں۔ اس سے طلباء کے اندر خود مختاری بھی پیدا ہوگی، تلفظ کی ادائیگی بھی درست ہو جائے گی۔ سوال نمبر 5 ہے، دیے گئے الفاظ کے آخری حرف سے نئے الفاظ بنا کر کاپی میں لکھیں۔ ان الفاظ کو اساتذہ کرام وہ بورڈ پر ترتیب بار لکھیں اور پھر بچوں کو سمجھائیں کہ ان کے آخری لفظ سے نیا لفظ کیسے بنایا جا سکتا ہے اور کیا کیا الفاظ بنتے ہیں۔ سوال نمبر 6، سبق عظیم بادشاہ میں سے اپنا پسندیدہ پیراگراف درست تلفظ اور روانی سے پڑھیں۔ اساتذہ کرام طلباء کو میں سے کسی ایک ہونہار کو کھڑا کر کے پیراگراف اونچی آواز میں پڑھنے کے لیے کہیں۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ طلباء کے اندر ایک تو خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے، جو جھجک ہوتی ہے کسی کے روبرو کھڑے ہو کر پڑھنے کی وہ بھی دور ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ صحیح تلفظ کی ادائیگی کی صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے۔ قواعد، دیے گئے الفاظ کو غور سے پڑھیں۔ باادب، با کردار، خوش قسمت، خوش اخلاق، شاہ رگ، شاہ سوار۔
یہ سابقے سے بنائے گئے الفاظ تھے جو ہم نے پڑھے۔ اوپر دیے گئے الفاظ میں نمایاں الفاظ سابقہ کہلاتے ہیں۔ ایسے الفاظ جب کسی دوسرے بامعنی لفظ کے شروع میں لگا کر اس لفظ کے معنی بدل دیں سابقہ کہلاتے ہیں۔ سوال نمبر 7، دیے گئے الفاظ کے ساتھ اوپر دیے گئے سابقوں میں سے درست سابقہ لگا کر بامعنی الفاظ بنائیں اور ان کے درست جملے کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام یہ الفاظ جو ہے وہ بورڈ پر لکھیں اور بچوں کو یہ سمجھائیں کہ ان کے ساتھ کون سا سابقہ لگا کر جو ہے وہ بامعنی لفظ بنایا جا سکتا ہے اور اس لفظ کو جو ہے جملوں میں کس طرح جو ہے وہ استعمال کیا جا سکتا ہے، جملہ ترتیب دیا جا سکتا ہے۔ سوال نمبر 8 ہے، سیب اور شملہ مرچ میں موجود الفاظ میں سے اسم خاص کے گرد ڈبہ اور اسم عام کے گرد دائرہ کا نشان لگائیں۔ اسلام آباد، راوی، میز، عورتیں، درزی، فاطمہ، مریض، مور، علامہ اقبال۔ ان میں جو اسم عام ہیں وہ ہیں میز، عورتیں، درزی، مریض۔ اب چلتے ہیں شملہ مرچ کی طرف، اس میں کیا کیا ہے؟ لاہور، ڈاکٹر علی، اسکول، لڑکے، ندیم، کتاب، عبد المطلب، یادگار۔ تو ان میں اسم عام جو ہے وہ ہے ڈاکٹر، اسکول، لڑکے، کتاب، اور اسم خاص یعنی اسم معرفہ لاہور، علی، ندیم، عبد المطلب، یادگار۔ اسی طرح جو سیب میں اسم خاص یعنی معرفہ ہیں وہ ہیں اسلام آباد، فاطمہ، راوی، علامہ اقبال، مور۔ خط نویسی، خط لکھنا ایک فن ہے جس میں ہم مکتوب الیہ کو یعنی جس کو ہم خط لکھتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنے مراسم کے مطابق جو ہے الفاظ کا چناؤ بھی کرتے ہیں اور اپنی کیفیت دل کو بیان بھی کرتے ہیں اور اس کے حالات سے جانکاری حاصل کرنے کی جو ہے وہ تاکید کرتے ہیں کہ وہ ہمیں جواباً اپنے حالات سے آگاہ کریں۔ قدیم زمانے سے یہ رواج چلتا آ رہا ہے کہ ہم خطوط کے ذریعے جو ہے وہ اپنا ما فی الضمیر دوسرے تک جو ہے وہ پہنچاتے تھے یا اپنے حالات سے دوسروں کو جو ہے آگاہ کرتے تھے اور اس کے حالات سے ہم خود کو جو ہے وہ مطلع رکھتے تھے۔ جدید زمانے میں اگرچہ موبائل کے ایجاد نے ہمارے اس جھنجھٹ کو یا اس پریشانی کو جو ہے ختم کر دیا ہے اور دوریاں جو ہیں وہ قربتوں میں بدل گئی ہیں، فاصلے سمٹ گئے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ جیسے پوری یہ کائنات ایک جو ہے وہ گاؤں کی صورت اختیار کر گئی ہے جہاں ہر شخص جو ہے وہ ایک دوسرے کے پڑوس میں بستا ہے۔ اب دوری نہیں قربت میں بدل گئی ہے، قریب ہو گئے ہیں لوگ، دور نہیں ہوتے، دور ہوتے ہوئے بھی ہم قریب ہیں، ایک کلک پر ہم دوسرے کے ساتھ جو ہے بات کر سکتے ہیں۔ لیکن خط کو لکھنے کا فن بھی ہمیں آنا چاہیے کہ ہم خط لکھیں گے یا لکھنا پڑ جائے تو اس کو کس طرح لکھا جاتا ہے۔ اساتذہ کرام بورڈ کے اوپر جو ہے وہ خط کا پورا پیٹرن جو ہے وہ طریقہ کار جو ہے وہ لکھ کر سمجھائیں کہ خط کے لیے ابتدائیہ کیسے ہوتا ہے، یعنی مقام روانگی کہاں سے لکھا جا رہا ہے، کس شہر سے لکھا جا رہا ہے، کون سی تاریخ کو لکھا جا رہا ہے، جس کو لکھا جا رہا ہے مکتوب الیہ جو ہے اس کے ساتھ ہمارے مراسم کے ہیں، اس کے لیے ہمیں القابات کیا جو ہے وہ استعمال کرنے چاہیے، پھر آداب میں ہم نے اس کے مطابق کیا کیا آداب کے الفاظ جو ہے وہ ان کا چناؤ کرنا چاہیے، پھر جو ہے نفس مضمون یہاں پر ہم نے پوری تفصیل دینی ہے، وہاں پر ہم نے الفاظ کیسے کیسے استعمال کرنے ہیں، اگر بڑا ہے تو بڑے کے لیے الفاظ جو ہے وہ کیسے استعمال کرنے ہیں، ان میں ادب و آداب کا خیال رکھنا ہے، اگر چھوٹا ہے تو اس میں محبت اور شفقت بھرے الفاظ کے جو ہے وہ ادا کرنے ہیں یا لکھنے ہیں۔ پھر اس کے بعد اختتامیہ، وہاں پر ہم نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے، کیا لکھنا ہے، والسلام لکھنا ہے۔ اگر ہم کسی کو یوں ہی خط لکھ رہے ہیں دوست کو یا بہن بھائی کو تو ان میں ہم نے انہی کے مراسم کے مطابق ان کے ساتھ تعلقات کے مطابق جو ہے الفاظ کا چناؤ کرنا ہے۔ اساتذہ کرام یہ بورڈ پر لکھ کر بچوں کو سمجھائیں اور ان کو کہیں کہ وہ کاپی پر نقل کر لیں۔ سوال نمبر 9، اپنے دوست کے نام خط لکھیں اور اسے بتائیں کہ آپ دوسروں کی مدد کیسے کرتے ہیں۔ اساتذہ کرام بورڈ پر لکھ کر یہ بچوں کو نقل کروا دیں۔ سوال نمبر 10، سبق عظیم بادشاہ کا خلاصہ اپنے الفاظ میں اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بھی سبق کا جو ہے وہ خلاصہ لکھ کر بچوں کو کاپی پر نقل کروا دیں۔ سوال نمبر 11، خدمت خلق کی تنظیمیں لوگوں کی بھلائی کے جو کام کرتی ہیں ان کے متعلق ایک پیراگراف اپنی کاپی میں لکھیں۔ اساتذہ کرام بھی جو ہے ملک میں چلنے والی جو ہے خدمت مخلوق کی خدمت کرنے والی جو ہے تنظیموں کے بارے میں بچوں کو کچھ جو ہے پیراگراف لکھوا دیں۔
سوال نمبر 12 ہے، لائبریری سے بچوں کو رسائل یا اخبارات لے کر اپنی پسندیدہ تحریر پڑھ کر اپنے ساتھیوں کو سنائیں۔ یہ بھی اہتمام اسکول میں کیا جائے تاکہ بچوں کو جو ہے وہ نصابی کتب سے ہٹ کر بھی پڑھنے کا سلیقہ آ جائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ، اپنا بہت سارا خیال رکھیں، جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔